الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة طبقا تقدم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء ملت کے جانکاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا و داتا حضور سید ابرار و خیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے والی، کائنات کے اولی فصل بہار، نیر اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. محترم سامعین کرام، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، اے میرے نیک بندو، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ. یعنی جب تم دونوں میں ایک یا کوئی یا دونوں اخیر عمر تک پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں جھڑکو مت، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ عاجزی و انکساری سے پیش آؤ. جب تم ان سے گفتگو کرو تو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرو، جب تم ان سے کلام کرو تو عاجزی و انکساری کے ساتھ کلام کرو، جب تم ان سے مخاطب ہو تو ادب و احترام کے ساتھ مخاطب ہو. محترم سامعین کرام، جو ہی میری نظر ان آیت مقدسہ پہ پڑتی ہے، جو ہی میں اپنے نظر کو اس آیت مقدسہ کے ترجمے پہ لے جاتا ہوں تو میرے ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ دونوں بھی تو ایک انسان ہی ہے، وہ دونوں بھی ہمارے طرح ایک مخلوق ہی ہے، وہ دونوں بھی ہمارے طرح ایک ناطق ہی ہے، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم والفرقان حمید میں ان دونوں کے لیے اتنی تاکید کیوں فرمایا ہے، ان دونوں کے لیے حکم کیوں جاری کیا ہے کہ جب تم ان کے قریب جاؤ تو تم ان سے اچھے سلوک سے برتاؤ سے پیش آؤ. جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اخیر عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ہمیشہ نرمی سے پیش آیا کرو، تم کبھی ان سے بدسلوکی مت کرو. محترم سامعین کرام، آخر ایسا کیوں؟ جو ہی میری ذہن کے سطح پر یہ سوال ابھرے گا، جو میرے
سوال آئے گا، جو ہی میرے ذہن پہ سوال گردش کرے گا تو ماں کی مہربانیاں دامن کو تھام لے گی، ماں کی شفقت و محبت راستے کو روک لے گی، ماں کا لطف و کرم دامن کو تھام لے گی، ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے؟ ارے میں ہی تو ہوں جس نے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پلایا ہے، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں جس نے تمہیں جوانی کے منزل پہ چڑھایا ہے، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو تھی جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں جس نے تمہیں مدرسے میں عالم دین ہونے کے لیے بننے کے لیے بھیجی تھی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو تھی جس نے تمہیں مدرسے میں بھیجی تھی، اب جا کے تو حافظ قرآن بنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، وہ ماں آپ سے سوال کرے گی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے جب تم بچپنے کے عالم میں تھے اور میری بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تجھے اس جانب سے اٹھا کر دوسرے جانب سلا دیا کرتی تھی، جب تم اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تمہیں اپنے سینے پہ سلا دیا کرتی تھی، میں تمہارے پیشاب کیے ہوئے بستر پہ خود سو جایا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ماں کی ممتا آپ سے سوال کرے گی، وہ ماں آپ سے پوچھے گی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ ماں ہی تو تھی جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم پہ لے کر تجھے پھرتی رہی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ ماں ہی تو تھی جو 9 مہینے تک تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی۔ محترم سامعین کرام، آخر ایسا کیوں؟ جی ہوئی میں ذہن اور بھی اس آیت کریمہ پہ ذہن کو لے جاتا ہوں اور اس میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اور بھی خزانہ ملتا ہے، مجھے اور بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس میں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے، باپ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے، باپ کے بھی اپنے اولاد پر بہت بڑی شفقت و مہربانی ہوتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، وہ باپ جو ایک عظیم ہستی ہے، ایک عظیم ذات ہے، وہ باپ جو ہمیشہ تمہارے سامنے ایک الگ دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو جو باپ کی محبت آپ سے سوال کر دے، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کے یہاں غلامی کی تھی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کے یہاں نوکری کی تھی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی غلامی اور نوکری کی تھی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ دی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس نے تمہارے پیٹ کو پالنے کے لیے اپنے وطن محبت کو چھوڑ دی، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس نے تمہاری پرورش کرنے کے لیے، تمہاری بھوک کو مٹانے کے لیے، تمہاری پیاس کو مٹانے کے لیے اپنے دیش کو چھوڑ کر پرائے دیش میں جا کے رہنے لگا، بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس نے تمہارے پیٹ کو پالنے کے لیے، جس نے تمہارے پڑھائی کے ماہانہ فیس جمع کرنے کے لیے میں الگ الگ دیش میں جا کر تمہاری پرورش کی گئے۔ محترم سامعین اکرام، اپنے ذہن میں غور تو کرے صحیح، اپنے گریبان پہ جھانک کر تو دیکھے صحیح کہ ہم اور آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے ہم اپنے والدین سے کچھ بھی محبت نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے گلشن قلب کے کتنے پھول کھلا دیے ہیں، انہوں نے تو ہمارے گلشن قلب کے کتنے لال و گہر کھلا دیے ہیں، پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے باپ کی محبتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے ماں کے احسانات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کے احسانات اور ان کے شفقت و محبت کے بدلے ہم ان کے ساتھ کیا حسن و سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہم میں سے تو اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کی جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اپنے والدین کو ایذا رسانی پہنچاتے ہیں، جو اپنے والدین کو گالی گلوچ تک چلے جاتے ہیں، جو اپنے والدین کو مار پیٹ کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آخر وہ باپ ہی ہے کہ جو اپنے بچے کو کبھی کچھ نہیں کہتا ہے، وہ ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہہ بھی دے تو پروردگار عالم سے یہی کہتی ہے، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے میرا خالق و مالک، اے مجھے پیدا کرنے والا، اے تمام دنیا کو پیدا کرنے والا، تو میرے لال کو، تو میرے لخت جگر کو، تو میرے نور نظر کو ہمیشہ سکون والی زندگی عطا کر، ہمیشہ چین والی زندگی عطا کر، ہمیشہ آرام والی زندگی عطا کر، ہمیشہ سکون و قلب والی زندگی عطا کر۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھ کر درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ننھے منھے بچے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو چھوٹے بچے کو دیکھ کر سبق لینا چاہیے کہ جب ہم کہیں پہ عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر کہیں سے جاتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں، محترم سامعین اکرام، ہمارے بچے جب کہیں پہ کچڑ میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں دھول میں کھیلتے ہوئے بیٹھ کر کھیلتے
ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ہی بچے کی نظر ہم پہ پڑتی ہے وہ بچہ دوڑتا ہوا ہمارے گودوں میں آ جاتے ہیں, وہ بچہ دوڑتا ہوا ہمارے گلے سے لپٹ جاتے ہیں, وہ بچہ دوڑتا ہوا ہمارے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گندے ہو رکھے ہیں, ہم اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کپڑے میں گرد و غبار لگ رہے ہیں, ہم اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں گرد و غبار لگ رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے لال کو سینے سے لگا لیتے ہیں, ہم اپنے لختے جگر کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, ہم اپنے لختے جگر کو کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں, ہم اپنے لختے جگر کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں, انہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں. محترم سامعین اکرام, اے نادان انسان, کیا تو نے کبھی غور کیا ہے, کیا تو نے کبھی یہ بات کو سوچا ہے کہ جس طرح تو نے اپنے بیٹے سے محبت کی ہے, جس طرح تو اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے, کیا اس طرح تیرے والدین بھی تجھ سے محبت کیے ہوں گے, تیرے والدین بھی تجھ سے محبت و شفقت کیے ہوں گے, تیرے والدین بھی تجھے الفت و محبت کے گوشے میں گھمائے ہوں گے, تیرے والدین بھی تجھے پیار و محبت بھری نظروں سے دیکھے ہوں گے. محترم سامعین, ایک ماں ہی ہے, ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو کبھی بھوکے نہیں دیکھ پاتے ہیں. جب بچہ بھوکا رہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے دل میں حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ میرے لال بھوکا ہے, میرے لال پیاسا ہے. محترم سامعین اکرام, پھر وہ باپ بھوک کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, پھر وہ باپ پیاس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, پھر وہ باپ گرمی کی شدت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, پھر وہ باپ اپنی گرمی اور سردی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, بھوک و پیاس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور لوگوں کو یہاں کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں, لوگوں کے یہاں رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں, لوگوں کے یہاں مزدوری میں نکل جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ بچے کے پیاس کو بجھایا جا سکے, صرف اس وجہ سے کہ بچے کو بھوک کو مٹایا جا سکے, بچے کے بھوک کو مٹایا جا سکے. محترم سامعین اکرام, کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس طرح میں اپنے اولاد سے محبت کی ہوں, جس طرح میں اپنے اولاد کی بھوک و پیاس کو بجھایا ہوں, جس طرح میں اپنے اولاد کو اتنے پروان پہ